اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان کے حوالے سے ہم یہاں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے اپنے پہلے بیان میں ذکر کر چکے ایک مسلک کے متعلق۔ اب ہم یہاں انشاءاللہ دوسرا مسلک نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ علماء حق کا دوسرا جو مسلک ہے اس مسئلے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا دامن کفر سے اور شرک سے کبھی داغدار ہوا ہی نہیں۔ پہلا مسلک کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین اہل فطرت ہیں، اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا کبھی بھی کفر سے اور شرک سے تعلق رہا ہی نہیں ہے۔ وہ ساری عمر اپنے جد کریم جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے دین پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یوم قیامت پر ان کا پختہ یقین تھا، مکارم اخلاق کے زندہ پیکر تھے۔ جناب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہم یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ بات ہمارے پیارے نبی کے والدین کریمین کی ہے۔ امام فخر الدین رازی جو ہے یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 103، ان آباء الانبیاء ما کانوا کفارا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بے شک انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے، یعنی جن کی صلب سے اللہ نے کوئی نبی بھیجنا ہو، اللہ ان صلبوں کو کفر سے اور شرک سے پاک رکھتا ہے۔ اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان آباء الانبیاء وما کانوا کفارا، انبیاء کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے، لقولہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے، حضور سے مخاطب ہے اللہ کی ذات۔ اے پیارے، میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتی ہے کہ جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے۔ سورۃ الشعراء آپ پڑھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیارے، جب تو کھڑا ہوتا تھا، قیام کرتا تھا، ہم تجھے دیکھتے تھے، اور تو جب سجدہ کرنے والے کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا تب بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جن مبارک پشتوں میں یا صلبوں میں منتقل ہوتے رہے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، خود پاک ہیں۔ تو اللہ نے جس صلب میں اس نور کو رکھا ہوگا وہ صلب بھی پاک ہوگی۔ اس لیے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے۔ پھر فرماتے ہیں قیل معناه انه كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد دلالة على ان جميع آباء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كانوا مسلمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا۔ اس سے یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے تمام آباء و اجداد الحمدللہ مسلمان تھے۔ سورۃ الشعراء قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب حضور کے نور مبارک کے انتقال کی بات آ رہی ہے تو اللہ نے
جن صلبوں میں پشتوں میں وہ نور رکھا ہے ان کے سجدہ کرنے کا ذکر بھی اللہ فرما رہا ہے، تو سجدہ وہ غیر خدا کو تو کر نہیں رہے ہوں گے، یقینی سی بات ہے کہ وہ سجدہ اسی مالک کو کر رہے ہوں گے کہ جس مالک کا حبیب ان کی مبارک پشتوں میں موجود ہے۔ اب آ جائیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف، آپ کی بہترین تصنیف ہے مسالک الحنفاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دو مقدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اپنے ہم اثروں سے بہتر بھی تھے اور افضل بھی تھے۔ یہ بات تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد، یعنی یہ نور جن پشتوں میں رہا ہے وہ پشتیں جن کی ہیں، یعنی آپ کے آباء و اجداد اپنے اپنے ادوار میں اپنے ہم اثروں میں سب سے بہتر اور سب سے افضل رہے ہیں، اور ان کے ہم اثروں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان سے بہتر اور افضل ہو۔ پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ احادیث اور آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک کوئی ایسا دور نہیں آیا جب تک چند افراد دین فطرت پر نہ ہو۔ ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ اس دور میں مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، بت پرست بھی ہوں گے، لیکن چند لوگ ایسے ہوں گے جو دین فطرت پر ہوں۔ یہ رہا ہے، احادیث مبارکہ میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے حضور جھکتے رہے ہیں، اور انہی کی برکت سے اللہ رب العزت زمین کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو زمین اور جو کچھ اس زمین پر ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے کوئی بندہ کافر تھا یا مشرک تھا یا کفر کا مرتکب تھا یا شرک کا مرتکب تھا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دوسرے ہم زمانوں سے افضل تھے یا نہیں؟ اگر افضل تھے تو لازم آئے گا کہ ایک کافر اور مشرک اہل ایمان سے افضل ہو نہیں سکتا۔ کوئی دور، کوئی زمانہ، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، احادیث طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، احادیث طیبہ میں آپ کو یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ ہر زمانے میں دین فطرت پر چند لوگ رہے ہیں کہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو توحید پر قائم تھے۔ اب انہی اہل فطرت کے درمیان وہ افراد بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد بننا ہے، یا جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں۔ اور یہ بات احادیث میں آ چکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد جس دور میں رہے ہیں اپنے ہم اثروں سے بہتر اور افضل رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا کیونکہ دین فطرت پر جو بندہ ہو وہ کافر اور مشرک سے افضل اور بہتر ہے۔ انہی دین فطرت پر قائم لوگوں کے درمیان نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد بھی ہیں جو ان سے بھی افضل اور ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کے جو آباء و اجداد ہیں الحمدللہ وہ دین فطرت پر تھے، وہ اہل ایمان سے تھے۔ اب ہم چند حدیثیں یہاں پر ذکر کریں گے جن سے بات اور واضح طور پر سامنے کھل کر آ جائے گی۔ سب سے پہلی حدیث اخرج ابو نعیم فی دلائل النبوۃ عن ترک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ مصفا مہذبا لا تنشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس سے حافظ ابو نعیم دلائل النبوہ میں کئی سندوں سے اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا ہے، ہر آلائش سے پاک کر کے، ہر گندگی سے صاف کر کے، جہاں کہیں سے دو شاخیں پھوٹی وہاں اللہ رب العزت نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو ان دونوں میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جس رحم میں رہا وہ رحم بھی پاکیزہ ہے، میں جس پشت میں رہا وہ پشت بھی پاک ہے۔ یہاں پاکیزگی اور پاک سے مراد یہ ہے کہ کفر سے پاک رہے ہیں، شرک سے پاک رہے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی خود بیان فرما رہے ہیں کہ میری آبا میں، یعنی میرے جو آبا و اجداد ہیں یا میری جو امہات ہیں، جدات ہیں، وہ سب پاک رہے ہیں، پاکیزہ رہے ہیں، نہ ان میں کفر تھا نہ ان میں شرک تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا ہے۔ دوسری حدیث اخرج الترمذی وحسنہ والبیہقی عن العباس بن عبد المطلب۔ اب روایت جو امام ترمذی نے نقل کی اور اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، آپ کے جو چچا ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، حضرت عباس بن عبد المطلب، ان سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی حین خلقنی جعلنی من خیر خلقہ ثم حین خلق القبائل جعلنی من خیرہم قبیلہ وحین خلق الانفس جعلنی من خیر انفسہم ثم حین خلق البیوت جعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، حضرت عباس بن مطلب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، آپ کے چچا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے مجھے جب پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق سے کیا، یعنی جب اللہ نے مجھے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے اللہ نے تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا۔ پھر جب قبائل کو پیدا فرمایا تو مجھے اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب نفوس کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بنایا جن کے نفوس بہت بہترین اور اعلیٰ تھے۔ پھر جب اللہ نے خاندان بنائے تو مجھے سب سے اعلیٰ خاندان میں رکھا۔ پھر حضور فرماتے ہیں فانا خیرہم بیتن وخیرہم نفسا، سن لو میں خاندان کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں اور نفس کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ تبھی سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، عقیدہ دیتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی۔ تیسری حدیث مبارکہ اخرج الطبرانی فی الاوسط والبیہقی فی الدلائل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت۔ اب یہ حدیث مبارکہ طبرانی اوسط میں بھی ہے اور بیہقی کی دلائل میں بھی ہے، راویہ ہیں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال علی جبریل قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم اجد بنی اب افضل من بنی ہاشم۔ طبرانی نے اوسط میں، بیہقی نے دلائل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل نے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق
اور مغارب کو کھنگالا، پس میں نے کسی مرد کو اے جانے جانا آپ سے افضل نہیں پایا، اور کسی خاندان کو بنی ہاشم کے خاندان سے افضل نہیں پایا۔ اور علامہ سیوطی ان روایات کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر مکی کا قول نقل فرماتے ہیں، قال الحافظ ابن حجر ومن المعلوم ان الخیریت والاستفاء والاختیار من اللہ تعالی والافضلیت عنده لا يكون مع الشرک۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ ان سب باتوں کو معلوم کرنے کے بعد کسی کا کسی سے بہتر ہونا، اللہ کا کسی کو چن لینا اور اللہ کا کسی کو پسند کر لینا اور اس کی بارگاہ میں یعنی رب کی بارگاہ میں کسی کا افضلیت پا جانا، اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معزز بھی ہو، اور اللہ اسے افضل بھی بنائے اور وہ مشرک بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے آباء و اجداد اپنے زمانے میں معزز بھی ہیں، فضیلت بھی رکھتے ہیں اور تمام سے بہتر بھی ہیں، سب سے اعلیٰ بھی ہیں۔ تو ان کا بہتر ہونا، افضل ہونا، اعلیٰ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہمارے پیارے نبی کے آباء و اجداد الحمدللہ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، وہ جو تھے وہ وہی تھے جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کا درس دیا ہے اور جس چیز کا بیان کیا ہے کہ میرے آبا بھی پاک تھے، میری امہات بھی پاک تھیں، تو ماننا پڑے گا ہمارے پیارے نبی کے والد ماجد جناب عبداللہ بھی مومن تھے، جناب والدہ جناب سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مومنہ اور موحدہ تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔